اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آج کی اس پیرنٹنگ سیشن میں راہ فلاح اور راہ فلاح کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام معزز والدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے انشاءاللہ، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بردر ظاہر الدین صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ بچے جب گھر چلے جاتے ہیں، جو بھی انہوں نے یہاں سے سیکھا ہوتا ہے، اگر والدین اس کو رپیٹ نہیں کریں گے، کروائیں گے، اب تو ہم نے ویڈیوز بھی بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ جو بچے کو ہم یہاں پہ لرننگ کرواتے ہیں، ہم ویڈیوز بھی بھیجتے ہیں تاکہ آپ خود دیکھیں، آپ بھی سیکھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آج کا دن کیسا گزرا، کون کون سی ایکٹیویٹیز کی، ساری روٹین ان سے پوچھیں۔ ٹائم دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو اٹھایا اور جناب پارک میں گھمانے لے گئے، پیسے دیے، شاپنگ کروائی۔ مطلب ٹائم دیں آپ بچوں کو۔ بچے پتہ کیا سیکھتے ہیں، جیسا سر ہر سیشن میں بتاتے ہیں کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ بچہ مطلب اس کو لیکچر نہیں پسند، بچے کو مطلب موٹیویشن نہیں، وہ مطلب پسند نہیں کرتا، اس کا دماغ جس لیول پہ ہوتا ہے نا، وہ جو دیکھتا ہے وہ لرن کرتا ہے بس۔ تو آپ جیسا اسد صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بنیں، آپ ویسے بن جائیں۔ آپ ان کے سامنے ویسے پریکٹیکلی طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ویسا پیش کریں کہ بچے ویسا ہی بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ بچے آپ کے، میرا خیال ہے آپ اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ بیکار میں اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں ان کا اپنا بھی۔ تو یہ بچوں کو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو پیرنٹس کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے چل نہیں پا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ٹائم دینا بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں بردر اسد رحمان صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا لیکچر ڈیلیور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اما بعد،
امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح ہم شروع کرتے ہیں اپنی میموریز ریفریش کرنے سے. کہ اپنے سب سے پہلے سیشن میں کہا تھا کہ ان بچوں کو ہم ایک ہی کام سکھا سکتے ہیں, اس عمر کے بچوں کو ایک ہی چیز بتا سکتے ہیں, ایک ہی چیز گھوٹ گھوٹ کے ان کے اندر ڈال سکتے ہیں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن اور اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ کا تعارف. دوسرے سیشن میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ایک وش لسٹ بنائیں, اور وش لسٹ میں ہم لکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا بچہ کیا بنے, اور پھر جو بھی اس لسٹ میں آئے ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال دیں, ہم وہی چیز پریکٹس کریں, بچہ دیکھے گا تو وہی کرے گا. تیسرے سیکشن میں ہم نے بات کی تھی ایجوکیشن کے 4 کمپوننٹس کی, KSAV اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, نالج, اسکلز, ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز, اور ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. چوتھے میں ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بچوں کو اللہ کے ساتھ کیسے متعارف کروانا ہے, اس کے مختلف طریقے ہم نے دیکھے تھے, مثالوں سے سمجھا تھا کہ ہر موقع پہ اللہ کا ذکر کریں گے, ہر کسی قسم کے بھی ایونٹ پہ ہم نے ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرنا ہے, کیونکہ بیسیکلی ہم سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے, ہر چیز سے اللہ کا تعلق ویسے ہی ہے. 5ویں سیشن میں ہم نے 5 پلرز کی بات کی تھی, 5 ستونوں کی, اسلام کے 5 ستون, اور خاص طور پہ ہم نے سب سے اہم ستون نماز کے اوپر کافی ٹائم صرف کیا تھا, اور ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن اور کافر میں ایک ہی فرق ہوتا ہے, اور وہ فرق کیا ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی نیکی کے بارے میں. نیکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بر, آیت البر ہم نے پڑھی تھی. سورہ بقرہ کی آیت البر کافی لمبی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ نیکی کیا ہے. نیکی کی ہم نے تعریف سنی تھی, اور وہ نیکی میں ہم نے اس چیز کو نوٹس کیا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ سب سے آخر میں آئی تھی. حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے ابھی کہا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہو جاتی ہے. تو نماز پڑھ لینا ہی نیکی نہیں ہے, مشرق کے مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے, لیکن وہ سیکوینس میں کس نمبر پہ آیا تھا ہم سب کو یاد ہونا چاہیے. 7ویں سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ 6 میں ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے نکالیں گے. 15 گھنٹے تھے, 15 منٹ نکالیں گے, اور وہ صرف کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر, خالص اللہ کی خوشنودی اور اپنی ہدایت کی خاطر. ہم قرآن کی ایک آیت پکڑیں گے اور اس آیت کو اندر باہر, اوپر نیچے, دائیں بائیں, آگے پیچھے سے اچھی طرح سے پڑھیں گے, سمجھیں گے, سوچیں گے, تفکر کریں گے, تدبر کریں گے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگلے سیشن میں ہم حج اور قربانی کی باتیں ہم نے کی تھی, کیونکہ بڑی عید اور حج کا ٹائم گزر رہا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ سال کے بہترین دنوں میں سے کچھ دن ہیں. وہ کون سے دن ہیں؟ ذی الحج کے پہلے 10 دن, ماشاءاللہ. اور آخری سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ پیرنٹس, والدین 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کیا کہتے ہیں, پہلے قسم کے والدین کو کیا کہتے ہیں؟ کنسرنڈ پیرنٹس. ایسے پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کے لیے کنسرن ہے, جن کے بارے میں جن کو فکر ہے اپنے بچوں کی. اور دوسری پیرنٹنگ ہوتی ہے انکنسرنڈ پیرنٹنگ. انکنسرنڈ پیرنٹنگ کی ہم نے مثال یہ دی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی بھلائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف آج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کنسرنڈ پیرنٹس آج کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آخرت میں کامیاب ہوں. اور ہم نے اینڈ کیا تھا کہ کنسرنڈ پیرنٹ بننے کے لیے, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے لیے ہمیں کیا دکھنا چاہیے ان کے سامنے؟ خوش نظر آنے چاہیے. وہ جب بھی بچہ ہمیں دیکھے تو انہیں نظر آئے کہ ہمارے پیرنٹس, میرے والد میری والدہ ہیپی ہیں, خوش ہیں, ناراض نہیں ہیں, پریشان نہیں ہیں, شکوہ نہیں کر رہے, شکایت نہیں کر رہے, تکلیف میں نہیں ہیں, ایذا میں نہیں ہیں, پریشانی میں نہیں ہیں. تو خوش ہمیں دکھنا چاہیے. ہم نے کچھ حدیثیں بھی دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکراتے تھے. ایک صحابی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص دیکھا جو سب سے زیادہ مسکراتے تھے. تو مسکراتے رہنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے, خوش دکھنا چاہیے, خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے. یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی. تو اس سے اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ سیشن کریں گے, اور سیشن ہم شروع کریں گے ایک چیز سے جس کا نام ہے دعا.
باقی سب عملی چیزیں کرنے کے علاوہ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جن کے پاس آ گیا پین پیپر, آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ٹاپ کی, مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے, ہم سب کرتے ہیں نا, تو ٹاپ کی 3 دعائیں لکھنی ہیں, صرف 3 دعائیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, صرف بچوں کے لیے, نہ والدین کے لیے, نہ اپنے لیے, نہ میرے لیے, نہ کسی اور کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں, ٹاپ کی 3 دعائیں لکھنی ہیں. ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے, چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 3 دعاؤں کو تو لازمی قبول کرے, باقی بھی 50 دعائیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے, لیکن ٹاپ کی 3 دعائیں. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں. ہاں جی. اگلی, نیک سیرت بن جائے. نیک سیرت بن جائے. جی. کامیاب انسان بن جائے. کامیاب انسان بن جائے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف رکھنے والے بن جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسروں کے کام آئے. دوسروں کے کام آئے. ماشاءاللہ. اللہ ان کو نیک کر, نیک بنا, نیک بنا, کو دین کا دائی بنائے, کو دین کا کام کا دائی بنائے. بچوں کو باعمل مسلمان بنائے. اللہ پاک بچوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے, ایک اچھا مسلمان بنائے, اور آخرت کی تیاری کی توفیق آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بچوں کو دنیا اور دنیاوی علم سے مالا مال فرما. دنیا اور دنیاوی علم سے مالا مال فرما. ہاں جی. اور باعمل انسان بنا. باعقل انسان بنا. میرے بچے کو صحت تندرستی عطا فرما. صحت اور تندرستی دو. اللہ پاک برے کاموں سے دور رکھے, اچھے کاموں سے, برے کاموں سے بچائے اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ماشاءاللہ. اللہ میرے بچوں کو ایسا بنا دے جو آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین انسانوں والے صفات سے متصف ہو. تیسرے نمبر پر انسانیت کا خادم بجے اور آخرت میں خیر و عافیت, اللہ دنیا میں ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور آخرت میں فاز فوزا عظیمہ والے صفت سے متصف ہو. آمین. آمین. بچے کو عظیم انسان بنا. عظیم انسان بنا. اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے. آمین. میرے بچوں کے نصیب اچھے کریں. ان کو آسانیاں بانٹنے اور سمیٹنے والا بتائے. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں بانٹنے اور سمیٹنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہوں کے رستے کو تنگ کرے اور اچھائیوں کے رستے جو ہے وسیع کر دے. گناہوں کے رستے کو تنگ اور اچھائیوں کے, نیکیوں کے رستے کو کشادہ کریں. اللہ میرے بیٹے کو نیک 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دے. ماشاءاللہ. یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا آخرت کی بہترین کامیابیاں بلائیاں عطا فرما اور ان کو صراط مستقیم کے راستے پر چلا. صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں حسن سلوک, صلہ رحمی. اے اللہ میرے بیٹے کو سچا اور باعمل مسلمان بنائے. سچا اور باعمل مسلمان. صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. آمین. دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ باعمل مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے. باعمل مسلمان بنائے اور شیطان کے شر سے بچائے. بچوں کو حفظ و ایمان میں رکھے اور 5 وقت کا نمازی بنائے. ماشاءاللہ. آمین. دنیا اور آخرت کا علم اور کامیابی عطا فرما. اے اللہ میرے بچوں کو حاصل کیے گئے علم نافع پر عمل کی توفیق دے. علم نافع. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, ہمیں اور ہمارے بچوں کو. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شرم و حیا والا بنائے اور دین کا دائی بنائے, باعمل حافظ قرآن بنائے. ماشاءاللہ. پہلی بار جنت الفردوس کی آواز آئی ہے مجھے پورے حال کے بعد. جنت الفردوس کے علاوہ کیا کہا ہے آپ نے؟ 2 چیزیں. حافظ, باعمل حافظ قرآن. باعمل حافظ قرآن. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے. میرے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنائے. دین پر زندہ رکھے اور دین پر ہی خاتمہ کرے. والدین کا فرما بردار بنائے اور دین پر چلنے والے بنائے. اپنے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے.
اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ حسنہ پہ آمین. چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو مضبوط بہادر مسلمان بنائے، حضرت عمر فاروق کی طرح بہادر، اور اللہ کے دین اسلام کو پوری دنیا میں روشن کریں. ماشاءاللہ مضبوط اور بہادر مسلمان بنائے حضرت عمر فاروق کی طرح. کہ تمام بچوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. اور کامیابی عطا فرمائے. بات کرتے ہیں، تھوڑی سی بات کر لیں دعا کے بارے میں کہ دعا کیا ہے. دعا جو ہے وہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے. سورہ غافر آیت 60 آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. سورہ بقرہ آیت 186 جہاں پہ روزوں کا ذکر ہے. روزوں کا ذکر ختم اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر دعا کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں دعا کرنے کی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے بندوں کو پیدا کرتے ہیں ان کے ماں باپ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں. اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلمان بندوں میں سے ہوں. جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3371، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، یعنی عبادت کی مین برین ہے. سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز کوئی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز باعزت نہیں ہے دعا سے زیادہ. جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. دعا کے بارے میں تھوڑا غور کریں. دعا کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم دعا میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہم کیوں دعا کرتے ہیں؟ کس امید پہ، کس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہے. آپ اسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اگر دعا کرتے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے. اور دعا کیا ہوتی ہے جو عرف عام میں ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو مشکل کام ہم مانگتے ہیں، مشکل چیز ہم مانگتے ہیں، مشکل منزل ہم مانگتے ہیں، مشکل خواہشات ہم کرتے ہیں، اسی سے کریں گے جس کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہوگا کہ وہ پوری بھی کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ ہم عبد ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے. تو رب سے ہم دعا مانگتے ہیں. کچھ ایسے اوقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں جو جن میں دعا قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ گارنٹی کہیں پہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی، بلکہ اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں
قبول ہوگی جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی. تو یقین یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر دعا کے قبول ہونے کا کہیں پہ کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. تمام دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اسی امید، اسی آرزو، اسی خواہش پہ ہم دعا کرتے ہیں. تو کچھ ایسے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو کہ دعا قبول ہونے کے لیے بڑے مناسب ہیں. ان میں سب سے پہلا ہے رات کا آخری پہر، بالکل تیسرا پہر بھی اسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بالکل نچلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور پکار رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا ہے چاہیے کسی کو کچھ. تو ایک تو وہ ٹائم ہو گیا. اس کے بعد جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں، سجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو جب ہم سجدے میں ہیں تو اس میں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور یقین کریں نماز جو ہے اس کو انگلش میں پریئر کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہی ہے. اور پرے جو ہے وہ دعا کو کہتے ہیں، پریئر. تو نماز اصل میں دعا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس کے بعد ہے اذان اور اقامہ کے درمیان. جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس کے بعد ہے فرض نماز کے بعد یا فرض نماز کے آخر میں. آخر میں سے مراد ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو. کچھ دعائیں تو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے جو مرضی دعا مانگو، یعنی درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر جتنی مرضی دعائیں مانگو، وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے. سلام پھیرنے کے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کے مسنون اذکار اور دعائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ تو بیٹھے رہتے تھے بڑی دیر تک، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے فرض نماز کے بعد، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. تو فرشتوں کی دعائیں کسے نہیں چاہیے. اس کے بعد ہے اگر رات میں آپ کی آنکھ کھل جائے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، اٹھنے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ الحمدللہ الذی، ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ بھی جو بھی دعا کریں اٹھتے ساتھ، تو وہ دعا بھی قبولیت کا ٹائم ہے جب آپ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں. اس کے بعد ویکلی اور اینول کچھ ٹائمنگز ہیں. مثال کے طور پہ جمعے کے دن کا آخری گھنٹہ عام طور پہ کہا جاتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن. اس میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس کے بعد ہے عرفہ، یوم عرفہ. ہم سب کو پتہ ہے یوم عرفہ کی دعائیں تو اللہ بہت سنتا ہے. لیلۃ القدر ہم سب کو پتہ ہے. ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں ہر اچھائی بڑھتی ہے، 70 درجے ملتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. رمضان میں ہی لیلۃ القدر آتی ہے. کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن کے اندر دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان میں ہے روزے کے دوران، روزے سے یا روزہ کھولتے ہوئے، جس وقت روزہ کھول رہے ہوں آپ، اس وقت کی دعا قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. جب بارش ہو رہی ہو، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو جب بارش ہو رہی ہو اس دوران بھی دعا کرنی چاہیے. سفر کے دوران کہتے ہیں مسافر کی دعا سنی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اگر آپ سفر میں ہوں تو دعائیں کریں. این اوپریسڈ پرسنز دعا، یعنی ایسا بندہ مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کافی امکانات ہوتے ہیں. اور فائنلی بہت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے. تو والد یا والدہ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے، ہر موقع پہ دعا کرنی چاہیے. عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے. تو دعا کو اپنے ساتھ باندھ لیں، دعا کی گرہ باندھ لیں. میں نے آپ کو آیتیں بھی سنائی ہیں، حدیثیں بھی سنائی ہیں. دعا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. ہم سب ایسا ہے جی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رائے فلاح فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک مشن پہ کام کر رہی ہے. ہم ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں.
یہ نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، نہ پیسے خرچ کرنے کا ذریعہ ہے، نہ ہمیں عزت چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ نام چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک عزم ہے، ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اس دنیا کے لیڈر اور آخرت کے بھی لیڈر، جنت میں جو ہوگا وہ لیڈر ہی ہوگا، تو آخرت میں جنت اور دنیا میں لیڈرشپ مسلمانوں اور پاکستانیوں کو ملے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمارا ٹارگٹ 100 سال بعد پورا ہوگا. ہمارے بچوں کے پوتے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے ہمارا ٹارگٹ. تو ہم سب نے وہ ٹارگٹ دیکھنا نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے صرف کام کرنا ہے. جیسے قائد اعظم کہہ گئے ہیں، کام کام اور بس کام. ہم نے صرف کام کرنا ہے. ہمیں رزلٹ نہ دیکھنا ہے، نہ ہمیں امید ہے، کیونکہ ہمارا 100 سال کا پلان ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے یہ بچوں کے 12 سال گزرنے کے بعد رزلٹ دیکھ لینا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان بچوں کے بچے وہ اصل رزلٹ دیکھیں گے. ہاں، تبدیلی آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائے گی، لیکن رزلٹ آنے میں، ہمارا مشن کمپلیٹ ہونے میں، ہمارا گول اچیو ہونے میں 100 ایئرز لگنے ہیں. 21-25 کا ٹارگٹ ہے. ہم ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم ایک گول پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ہمارا کام بہت مشکل ہے. جب میں کہتا ہوں ہم، تو ہم سے ہماری مراد ہمارے ٹیم ممبر کے علاوہ ہمارے بچوں کے تمام والدین بھی ہیں. ہم والدین کو بھی اپنا ٹیم ممبر سمجھتے ہیں. لہٰذا آپ میں سے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بس بچے کو داخل کروا دیا، صبح اسکول بھیج دیا، شام کو آ گیا اور بس کہانی ختم، اسکول والوں کا کام ہے، تو وہ غلطی پہ ہے، بہت بڑی غلطی پہ ہے. ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کا کام چاہیے، آپ لوگوں کی تربیت چاہیے. ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ عربی سیکھیں اور سکھائیں. ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ انگلش سیکھیں اور سکھائیں. ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ چائنیز سیکھیں اور سکھائیں. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم ایک ریکوائرڈ انسان مل کے بنائیں. اسی کے لیے یہ میں نے بھی دعاؤں کی لسٹ بنوائی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سب کو کیسا انسان چاہیے. اس انسان کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، وہ ہماری وش لسٹ بن جائے گی ہم سب کے لیے. کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں، کچھ آپ کے پاس ہیں، کچھ میری دعائیں ہیں، کچھ آپ کی دعائیں ہیں. ان سب کو جب ہم ملائیں گے تو ہم ایک صالح انسان، ایسا انسان جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہو، وہ ہمارا ٹارگٹ والا مطلوبہ انسان کی ایک شبیہ ہم نے بنانی ہے، کہ اس انسان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہمیں چاہیے، کیا کیا خوبیاں چاہیے، اور اس انسان کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اسے کیا ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس وجہ سے ہم اس لسٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مطلوبہ انسان کو ڈیفائن کر سکیں. ہم سب مل کے کریں گے تو تبھی ڈیفائن ہوگا. اس سلسلے میں ایک بات جو میں نے کہنی ہے کہ کچھ والدین ایسے ہیں جو کہ اس اسکول کو ٹریڈیشنل اسکول سمجھ رہے ہیں. ٹریڈیشنل اسکول سمجھتے ہیں روایتی اسکول. روایتی اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھیجا اسکول اور بھول گئے، سو گئے. اس کے بعد وہ انہوں نے کہا یہ اسکول بھیجتا ہے، بس ساڑھا کام مک گیا. وہ ماں باپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بچہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، گھر آتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، جو بھی کرنا کرانا ہے، رزلٹ آتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارا یہ اسکول اس طرح کا ٹریڈیشن اسکول نہیں ہے. اگر کوئی بھی یہ غلطی کر رہا ہے تو پلیز یہ غلطی مت کریں. ہمارا اسکول بالکل مختلف ہے. ہم مختلف ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں، مختلف گول پہ کام کر رہے ہیں، مختلف مشن پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تمام والدین کا بھرپور ساتھ چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے کہ بچے ہمارے پاس 8 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کے پاس 16 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم اگر 8 گھنٹے جو کچھ کرتے ہیں، آپ کو 16 گھنٹے وہ کرنا ہے. بھلے وہ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس وہ 16 گھنٹے. اور 16 گھنٹوں میں انہوں نے وہی کرنا ہے جو دیکھنا ہے. جو آپ انہیں دکھائیں گے وہ کریں گے. جو ہم یہاں پہ انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ وہی چیزیں دکھائیں گے تو ہمارا رزلٹ نکل آئے گا. اگر آپ اس سے مختلف چیزیں دکھائیں گے انہیں، وہ اپنے گھر میں کچھ اور دیکھیں گے، کچھ اور سنیں گے، کچھ اور سمجھیں گے، اور یہاں پہ کچھ اور دیکھیں گے، کچھ اور سنیں گے، کچھ اور سمجھیں گے، تو ہمارا مطلوبہ رزلٹ نہیں نکلے گا، ہمارا مطلوبہ انسان نہیں بن سکتا. اس لیے ہم سب کو مل کے ٹیم ممبرز کی طرح کام کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ بچوں سے ابھی میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا 9واں سیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو 8 ماہ تو کم از کم ہو گئے ہیں ہمیں چلتے ہوئے.
کافی سارے بچوں کے ساتھ. کچھ بچے مارچ میں آئے ہیں, جو پہلے آئے تھے ان کے ساتھ 8 ماہ ہو گئے ہیں. تو 8 ماہ کے بعد ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے بچہ داخل کرواتے ہوئے, وہ اپنے وعدوں پہ پورے نہیں اتر رہے. وہ اسی طرح سے ٹریڈیشنل ماں باپ بنے ہوئے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور بس ٹھیک ہے اسکول گیا بچہ اور آ گیا. تو یہ ایسا اسکول نہیں ہے جس میں بچہ اسکول گیا اور آ گیا. ہمیں تو 100% والدین کا بچے کے ساتھ انٹریکشن چاہیے. بچے کو تربیت دینے میں والدین کا ہم سے زیادہ بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. کچھ کام ہم کرتے ہیں, کچھ کام آپ کریں گے, ہم ملیں گے تب کام ہوگا. وہ یہ ہم اس رزلٹ پہ اس لیے پہنچے کہ کچھ بچوں کی کچھ عادات, کچھ چیزیں ایسی وہ اسکول میں کر رہے ہیں جو کہ ہم نے نہ کبھی یہاں پہ پریکٹس کی ہیں, نہ سوچا ہے, نہ بولا ہے, نہ دکھائی ہیں, نہ دیکھی ہیں. کچھ بچے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ وہ بالکل انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے, بات ہی نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل کچھ بچے تو ایسے ہیں جن کو 8 ماہ ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ کے بچوں کے مقابلے میں ان کا علم, عربی کا علم یا عربی کی بول چال 50% سے بھی کم ہے. تو وہ کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ یہ ریزن یہی ہے کہ گھر پہ ان کے ساتھ محنت نہیں ہو رہی. انڈیویجولی وہ یہاں پہ کراؤڈ میں گم جاتے ہیں اور کام ختم کر دیتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو کلاس میں بالکل اٹینشن پے نہیں کرتے, جو مرضی آپ کہیں وہ کلاس میں توجہ ہی نہیں دے رہے, یہ وجہ ہے. کچھ بچے ہیں جو کہ جتنا مرضی ہم کہیں کہ عربی میں بات چیت کریں, وہ اردو پنجابی میں ہی بات چیت کری جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں کے علاوہ وہ انہیں کوئی مطلب اکاموڈیٹ ہی نہیں کر رہا. کچھ بچے ہیں جو ٹائم پہ اسکول ہی نہیں آتے, جیسے بردر وسیم نے پہلے کہا ہے. ہم نے بچوں کو بار بار کہا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ دانت صاف کرنے ہیں, سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد. بہت سے بچے ہیں صبح میں ملتا ہوں, پوچھتا ہوں دانت صاف کیے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کیے. روز پوچھتے ہیں شاور لیا ہے, کہتے ہیں نہیں لیا. کیونکہ بچوں کو پہلی بات ہم یہاں پہ یہ بتا دیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. تو بتا دیتے ہیں آ کے کہ بھائی نہ دانت صاف کیے نہ شاور لیا. کبھی کہتے ہیں کل لیا تھا, پرسوں لیا تھا, رات کو کیے تھے, جو بھی بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. ناخن نہیں کاٹ رہے, ناخن بڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں, وہ تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. حالانکہ ہم اعمال جمعہ ہر جمعرات کو ریپیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, جن میں ناخن کاٹنا ایک ضروری شرط ہے. تو 1 مرتبہ تو کم از کم کاٹنے چاہیے, اگر ویک میں 2 مرتبہ نہیں کاٹتے. لیکن بہت سے بچے اسکول میں ابھی بھی پھر رہے ہیں جن کے ناخن نہیں کٹے ہوئے. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرنا ہے اور ہر برا کام بائیں طرف سے کرنا ہے. اچھے کام سے مراد ہے کہ کپڑے پہننے ہیں, دایاں بازو پہلے پہننا ہے, دایاں پاؤں جوتے کا پہلے پہننا ہے, بایاں پاؤں پہلے اتارنا ہے, بایاں بازو پہلے اتارنا ہے. یہ سب چیزیں جنرل فارمولے ہم انہیں سکھا رہے ہیں, لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. اعمال جمعہ بہت سارے بچے کمپلیٹ نہیں کرتے. اذان ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, بہت سارے بچے اذان نہیں دے پا رہے. اقامہ بہت سے بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں, وہ اقامہ نہیں کر پا رہے. سورہ فاتحہ اور آخری 3 سورتیں بہت سے بچوں نے میمورائز کر لی ہیں اور بہت سے بچے نہیں میمورائز کر رہے. آیت الکرسی بہت سے بچوں نے یاد کر لی اور بہت سے بچے یاد نہیں کر رہے. پہلے سے ہمیں والدین نہیں بتا رہے کہ بچہ نہیں آئے گا کسی وجہ سے ادر دین ایمرجنسی. ایمرجنسی کا تو پتہ نہیں ہوتا, ایمرجنسی کے علاوہ کئی مرتبہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے, میں نے شادی پہ جانا ہے, میں نے رشتہ دار کے گھر جانا ہے, میں نے فیملی کے ساتھ جانا ہے, تو وہ ہمیں پہلے بتانا ہونا چاہیے. کئی بچے ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ آ کے کہ ہمارے پیرنٹس جھوٹ بولتے ہیں. کئی بچے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس گالیاں دیتے ہیں. کئی بچے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس آپس میں لڑتے ہیں. کئی بچے آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مطلب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم سو گئے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں, اور ہم سوئے ہوتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. کئی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بہت بیزی ہیں, وہ گھر میں ہوتے بھی ہیں تو بہت بیزی رہتے ہیں. والدہ جو ہیں وہ یا فون کر رہی ہیں یا فون دیکھ رہی ہیں, اور والد بھی یا فون دیکھ رہے ہیں یا فون کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 2-3 تو ایسی باتیں ہیں جو کہ میں یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے مشن اور ہمارے ویژن سے میل نہیں کھا رہی. تو آج جو ہے کچھ والدین کو ہم ایک شیٹ دیں گے, ایک پیپر دے دیں گے, جس پہ ہم نے تمام ٹیچرز, تمام ٹیم ممبرز نے مل کے ہم نے پورا 1 ہفتہ کام کرنے کے بعد وہ شیٹس بنائی ہیں کہ آپ کے بچے کو کیا ہے. لیکن بیسیکلی اس شیٹ پہ جو مرضی لکھا ہو,
اصل میں گھر میں آپ نے بچے کو ٹائم دینا ہے، بچے کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، بچے کے ساتھ باتیں کرنی ہے، بچے سے پوچھنا ہے، بچے کو بتانا ہے، بچے کو اپنے بارے میں بتانا ہے، اپنی لائف کے بارے میں بتانا ہے، اس کی لائف کے بارے میں سننا ہے، اس کے انٹرسٹ جاننے ہیں، اپنے انٹرسٹ بتانے ہیں، لیکچر نہیں دینے، سمجھانا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، صرف ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ تو یہ سب کمیاں کمزوریاں صرف اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ والدین وقت نہیں صرف کر رہے، والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، جس بھی وجہ سے ہے، ہر ایک کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے تو بڑے افسوس اور بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پھر وہ بچہ راہ فلاح میں نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ پھر دو مختلف دنیاؤں میں چل رہا ہوگا نا۔ ہم ادھر سے ایک زور لگا رہے ہیں، وہ دوسری زور میں چل رہا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کئی بچے بتاتے ہیں ہمیں کہ جناب ہم تو ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیل فون ہمیں ملتا ہے، سیل فون دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو اسکرین سے بچوں کو دور رکھنا ہے۔ بیسیکلی اگر اس سب باتوں کو ہم سم اپ کریں تو اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے بچے کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آپ عربی پڑھائیں انہیں یا عربی بولیں یا خود عربی سیکھیں، کیونکہ آج عربی سیکھیں گے، کل انگلش سیکھیں گے، پرسوں فارسی سیکھیں گے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو بچوں نہیں سیکھنا ہے۔ لیکن ہم جو ایک جو ہم نے بھی لفظ کہا تھا کہ ہم ایک صالح انسان جو بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، اچھا برا تو مختلف ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا اچھا برے کی ٹرمز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، درست اور غلط کی ٹرمز ٹھیک ہیں، کیونکہ درست سب کا درست ایک ہی ہے اور غلط سب کا غلط ایک ہی ہے۔ اچھا جو ہے مجھے گوبھی اچھی لگ سکتی ہے، آپ کو نہیں لگ سکتی، تو اچھا برا کی ٹرمینالوجی نہیں یوز کرنی، درست اور غلط، صحیح اور غلط کی ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے۔ اور ہم سب کو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جب بھی کسی بات کی تمہیں سمجھ نہ آئے، کوئی سوال ہو تو اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، تمہارے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا۔ ہم چونکہ گرون اپ ایڈلٹ ہیں، یعنی بالغ مرد یا عورت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، ان کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو چاہے ہندو بھی ہے اسے بھی اچھے صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے صحیح اور غلط کا ہمیں پتہ ہے، صرف یہی ہے کہ ہم ایک بس گوئنگ ود دا فلو میں ہم بیزی ہیں، ہم سب کے سب جو ہے نا جیسے بس ایک فلو میں جا رہے ہیں، بس فلو میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی تھی کہ 5 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست کہتا ہے آؤ بھائی نماز پڑھنے چلیں، تو 5 نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران اگر ایک دوست کہتا کہ آؤ فلم دیکھنے چلیں تو 500 فلم دیکھنے چلے جاتے۔ اس کو کہتے ہیں گوئنگ ود دا فلو۔ تو ہم لوگ فلو میں جا رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں خود بھی بیٹھ کے سوچنے کی، تفکر تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا واقعی زندگی کا یہی مقصد ہے؟ اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے فلا یتفکرون افلا یتدبرون، کیا زمین آسمان میں تمہیں نشانیاں نہیں نظر آتی؟ کیا دن اور رات میں تمہیں نشانیاں نہیں نظر آتی؟ یہ سب چیزوں میں اللہ کی نشانی۔ کیا پانی برسنے میں، آسمان کے پانی میں تمہیں نشانیاں نہیں نظر آتی؟ اڑتے ہوئے پرندوں میں تمہیں نشانیاں نہیں نظر آتی؟ چاند ستارے میں تمہیں نشانیاں نہیں نظر آتی؟ تو یہ سب نشانیاں بڑی عام ہیں، ہر بندے کو نظر آتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں چھوڑا، پتہ نہیں کس نے، کس کو بلیم کروں مجھے نہیں پتہ، کس کا نام لگاؤں، کس کے کندھے پہ بندوق رکھوں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اور ٹائم جو ہے وہ دنیا کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے، جس کو ہم مسلمان عام طور کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ہم کیا کدھر گئے تھے؟ ٹائم پاس کرنے گئے تھے۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہم پاس کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا تو کام نہیں ہے کہ وہ ٹائم پاس کرے، مسلمان کا تو کام ہے کہ ٹائم کے ایک ایک لمحے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے۔ میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر بلال فلپس، ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے bilalphilips.com پہ، آپ بھی جائیں تو نظر آئے گا، ایک بینر لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ اس بینر میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیر آر نو ہالیڈیز فار مسلمس، مسلمان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لیکچر میں پھر انہوں نے بتایا کہ چھٹی کیوں نہیں ہے، کیونکہ چھٹی کون چھٹی پہ جاتا ہے؟ چھٹیوں پہ کون جاتا ہے؟ جو کہتا ہے میرے پاس ٹائم بھی ایکسٹرا ہے اور پیسے بھی ایکسٹرا ہے،
میں نے خرچ کرنی ہے 2 چیزیں، ٹائم بھی ایکسٹرا ہے اور پیسے بھی ایکسٹرا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر مسلمان کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہو نا تو وہ تو ایکسٹرا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے پاس جب بھی ہوگی وہ اسے جنت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا، انلیس اینڈ انٹل اسے جنت کی گارنٹی مل گئی ہے. تو آج کل ہم لوگ جو زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں کہ گارنٹی دے سکے کوئی جنت کی. تو جب تک ہمیں جنت کی گارنٹی نہیں ملتی ہم چھٹی نہیں کر سکتے. ہمیں تو کام کرنا ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے جنت کے لیے لگانا ہے، ایکسٹرا پیسہ ہے جنت کے لیے لگانا ہے. یہ نہیں کہ ہم ٹائم اور پیسہ چھٹیاں کرنے پہ لگا لیں. اچھا جی، لسٹ آ گئی ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا بنا. اللہ ہمارے بچے کو ایماندار بنائے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا بنائے، آسانیاں پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے، باعمل حافظ قرآن بنائے، مضبوط اور بہادر مسلمان بنائے، صلہ رحمی کرنے والا اور معاف کرنے والا، اولاد کو صدقہ جاریہ بنا، شرم حیا والا بنائے. یہ تھی اسپیسیفک دعا. جنرل دعائیں جو ہم نے کی ہیں، ہمارا بچہ دوسروں کے کام آئے، دین دنیا کے علم سے مالا مال فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائی، کامیاب انسان بن جائے. کامیاب انسان بن جائے جنرل ہے. ایک پین دیجیے گا مجھے، ایک کو اینالائز کرنا پڑے گا ہمیں. ہمارا بچہ دوسروں کے کام آئے، کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہ کل کو میرا بچہ دوسروں کے کام آئے، میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی. دین و دنیا کے علم سے مالا مال فرمائے، میرے بس میں کچھ ہے کہ نہیں؟ دین و دنیا کا علم حاصل کروا سکتا ہوں میں انہیں کہ نہیں؟ کروا سکتا ہوں. دنیا آخرت کی بھلائی، کیا یہ میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے جی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیاب انسان بن جائے، کیا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے. صرف ہم مکلف بھی صرف کوشش کے ہیں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ممکن نہیں ہے. اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے جی. دین کا دائی بنائے، ممکن ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ بچے کو بنانا دین کا دائی، دین کی دعوت دینے والا بنا سکتے ہیں ہم کہ نہیں؟ کوشش کریں تو بنا سکتے ہیں جی، ممکن ہے ہمارے لیے. رزق میں برکت عطا فرمائے، ممکن ہے میرے لیے. بائی دا وے، رزق جسے ہم رزق کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے فضل کہتا ہے. اور یہ ایک واحد چیز ہے جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا. اللہ نے کہا جو بھی زمین پہ چل رہا ہے نا، جاندار ہے، اس کو میں نے رزق دینا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، پھر میں پتہ نہیں کس کا کندھا ڈھونڈوں کہ کس نے یہ تباہی پھیری ہے کہ ہمیں اسی کے پیچھے لگا دیے کہ بھئی ہم سب رزق ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو رزق میں برکت عطا فرمائے، میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے جی، اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحت اور تندرستی عطا فرمائے، میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے جی. لمبی زندگی، نہیں ہے جی. برے کاموں سے بچائے اور اچھائی کا راستہ ہموار کرے. لفظوں پہ غور کرنا ہے تھوڑا. برے کاموں سے بچائے اور اچھائی کا راستہ ہموار کرے. ہم خود ہموار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جی. نصیب اچھے کرے، ممکن ہے میرے لیے؟ نہیں جی. دین پر زندہ اور دین پر موت، ممکن ہے؟ نہیں. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا، ممکن ہے میرے لیے؟ نہیں. جب میں کہہ رہا ہوں میرے سے مراد آپ ہیں، والد والدین. رزق میں برکت عطا فرمائے، دوبارہ لکھ دیا ہے، نہیں ممکن ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا بنائے، ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے بچے کو ایماندار بنائے، ممکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے جی. دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، یہ پھر دوبارہ آ گیا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، ممکن ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، ممکن ہے جی. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، ممکن ہے ہمارے لیے؟ نہیں. اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، ممکن ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں تو. باعمل حافظ قرآن بنائے، ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. مضبوط اور بہادر مسلمان بنائے، حضرت عمر فاروق کی طرح، ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مضبوط اور بہادر بنا سکتے ہیں کہ نہیں جی؟
کوشش کریں تو بنا سکتے ہیں جی. صلہ رحمی کرنے والا اور معاف کرنے والا کوشش کریں تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ممکن ہے جی. اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے, یہ ہمارے پاس میں ہے. تھوڑا سوچنا پڑے گا سب کو. جب وہ ہمیں بھیجیں گے, ہمیں دیکھیں گے, اچھا جی دیکھیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن صدقہ جاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں, موسٹلی چیزیں آپ کی موت پہ رک جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے نیک اور صالح اولاد. نیک اور صالح اولاد. تو نیک اور صالح اولاد اگر میرے لیے صدقہ جاریہ بننے کا ریزن بن سکتا ہے, تو کیا میرے لیے اس کے اندر کچھ ممکنات ہیں کہ اسے میں نیک صالح بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کوشش کر سکتا ہوں. بنے نہ بنے وہ تو نبیوں کے بچے بھی بنے نہ بنے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میں کوشش ہماری صرف, ہر چیز میں ہم کوشش کر سکتے ہیں, رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اوکے جی. شرم و حیا والا بنائے, ممکن ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں جی. میں چیک والی اب بولنے لگا ہوں کیونکہ ہم جو کر سکتے ہیں صرف ہم اسی کے مکلف ہیں. ہمارا بچہ دوسروں کے کام آئے, دین و دنیا کے علم سے مالا مال ہو, دین کا دائی, دین کی دعوت دینے والا, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا, ایماندار, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا, دوسروں کے کام آنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا. کیسے بنے گا اسوہ حسنہ پہ چلنے والا؟ جب ہم اس کو سیرت النبی پڑھائیں گے. با عمل حافظ قرآن, مضبوط اور بہادر مسلمان, صلہ رحمی کرنے والا, معاف کرنے والا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ, شرم و حیا والا. لیں جی یہ آپ سب کی دعاؤں کی لسٹ بنا لی ہے, کچھ دعائیں میں اب بیچ میں جمع کرنے لگا ہوں اس میں. احساس ذمہ داری والا, صبر اور شکر کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن کی زندگی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور جب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. اچھے اخلاق والا, جرت مند, لیڈرشپ, تقوی بھی آ گیا اس میں, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا. لسٹ کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس کے اوپر نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید بات کریں گے. اس دوران میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہوم ورک کر کے آئیے گا. آپ سے شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں نے گھر سے ایک لسٹ لے کے آنی ہے کہ یہ سب کام کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا یہ سارے کام ہمارے لیے ممکن ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو وہ کیسی کوشش کریں گے, کیسے کریں گے, طریقہ کار کیا ہوگا, پروسیجر کیا ہوگا, لائحہ عمل کیا ہوگا, یہ سب کچھ. پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ بچے اس طرح کے بیہیویئر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ والدین کو آج ریڈ سلپس جسے کہتے ہیں وہ دینی پڑیں گی, مجبوری کی حالت میں, دکھے ہوئے دل کے ساتھ, بہت غمگین دل کے ساتھ. کیونکہ جتنے بھی بچے ہیں ہمارے پہلے بیچ کے بچے ہیں, میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, بہت خاص بچے ہیں. 4-5 بچے اس سے پہلے ہم نے نکالے ہیں, اور یقین کریں کہ ہم بھی رو رہے تھے, بچے بھی رو رہے تھے, ان کے والدین بھی رو رہے تھے, لیکن ایک بڑے کاسٹ کے لیے ہمیں چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ان میں سے ایک بھی بچہ ہم لوز کریں, اس لیے اس کو آخری چانس سمجھیے گا. اگلے پیرنٹنگ سیشن سے پہلے اگر آج آپ کو کوئی پیپر مل رہا ہے تو اس کا اصل مقصد یہ سمجھیے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ٹائم دینا ہے, اس پہ محنت کرنی ہے, اس کو امپورٹنس دینی ہے, اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو سمجھانا نہیں ہے, اسے لیکچر نہیں دینا, اسے دکھانا ہے وہ کچھ جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں. آپ عربی نہیں سیکھ سکتے, کوئی بات نہیں, نہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. کیوں کہ عربی جو ہے نا وہ قرآن کی زبان ہے, عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, عربی قبر کی زبان ہوگی, اور عربی ہی جنت کی زبان ہوگی. تو اگر عربی سیکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں سیکھ سکتے تو کوئی بات نہیں, اس پہ زیادہ زور نہیں دینا. زیادہ زور یہ دینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اور ان سے اگلی اور اگلی اور اگلی جنریشن سے کیا بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے, اور اس کے لیے پہلا اور
ٹو دا پوائنٹ. پہلے دن سے, پہلے سیشن سے میں یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں, بچوں کو ٹائم دینا ہے, بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, بچوں کے ساتھ انٹرسٹ لینا ہے, ان کا انٹرسٹ اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اپنے اندر ان کا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے. کام ہوتے رہتے ہیں, دنیا چلتی رہتی ہے, سب کھاتے رہتے ہیں, گھر بنتے رہتے ہیں, گاڑیاں آتی رہتی ہیں, پیٹرول مہنگے ہوتے رہتے ہیں, سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن ہم سے سوال نہ گھر کا ہونا ہے کہ گھر بنایا تھا اپنا کہ نہیں, نوکری اچھی ملی تھی کہ نہیں, یہ سوال نہیں ہونے. لیکن ان بچوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے کہ تمہیں بچے دیے تھے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم نے ان کی کیسے دیکھ بھال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے ایک بیٹا یا 2 بیٹیاں میری نہج پہ جوان کر دیے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو اس لیے یہ ایسی چیزیں جو کہ ایک فرض ہے, لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ یہ بھی فرض ہے نماز کی طرح. وہ شجاع الدین شیخ صاحب ہیں تنظیم اسلامی کی, ڈاکٹر اسرار کے جو امیر ہیں ابھی, وہ ایک ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہمارا لیے تو کام بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ نماز فرض نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں پڑھتے. تو کہتے ہیں ہمارے تو ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اقامت دین فرض ہے, تو ہم تو پہلے انہیں فرض سمجھائیں گے, پھر وہ کوئی کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو وہی بات ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کو اچھی نہج پہ بالغ کرنا یہ فرض ہے. سوال ہوگا, یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم بس یہی سمجھتے ہیں جویں اسی وڈے ہو گئے ہوں جی, بچے وڈے ہوندے نے, بس کھوتے دا بچہ بھی وڈا ہو جاتا ہے, بندے دا بچہ بھی وڈا ہو جاتا. ایسا ہے نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہیں. انسان کے اور باقی جانوروں کے اندر فرق ہونا چاہیے. اگر ہم نے بھی وہی کام کرنے ہیں جو جانور کرتے ہیں. جانور کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ سائیکل ہے کسی بھی اینیمل کا, اینیمل کنگڈم کا سائیکل ہے یہ. شیر لیں, لومڑی لیں, بکرا لیں, گھوڑا لیں, گدھا لیں, جو مرضی لیں. تو ہم بھی آج کل اگر یہی کر کے ہم نے ہونا ہے کہ جی بڑے ہونا ہے, بچے کو جناب اچھے اسکول میں بھیج دیا, بچے کو اچھا کھانا کھلا دیا, اچھا گھر دے دیا, اچھی گاڑی دے دی, اچھے کپڑے دے دیے, مر گئے, افسر بنا دیا, کچھ کر دیا, تو یہ تو جانوروں والی باتیں ہیں نا. تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اس زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو ہمیں ویسے ہی کام کرنے چاہیے جو ہمارے شایان شان ہوں. تو آخری بات پھر میں اس پہ ختم کرتا ہوں. آج کویشچن آنسر بھی نہیں کریں گے, ڈائریکٹلی ہم پہنچیں گے میٹنگ کے لیے. تو اگر آپ کو آج کارڈ مل رہا ہے, میں یہ باتیں بار بار اسے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جنہیں وہ پیپر ملنا ہے ان سے میری ملاقات ہونی ہے, تو مجھے اس وقت زیادہ نہ بولنا پڑے. اس کارڈ کا اصل مقصد یہ ہے, اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی آپ کے بچے کی اسپیسیفک کیا پرابلمس چل رہی ہیں, لیکن اس میں مین بات یہی لکھی ہے کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے, اگلا 1 مہینہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے لگانا ہے, ہر چیز کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ آئے, سن کے چلے گئے, اس کے بعد آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, بچہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اسے صبح چھوڑ دیا, شام کو اٹھا لیا, کہانی ختم. یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. بچے کے اندر پوری طرح سے انوالو ہونا پڑے گا, بچے کی لائف میں آپ کو انوالو ہونا پڑے گا, بچے کے انٹرسٹ آپ کو جاننے پڑیں گے, بچے کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, بچے کے ساتھ گھومنا پڑے گا, بچے کی سننی پڑے گی, بچے کو سنانی پڑے گی. لیکن نہ بچے کو مارنا ہے, نہ بچے کو ڈانٹنا ہے, نہ بچے کو لیکچر دینا ہے, نہ بچے کو سمجھانا ہے. ان 4 چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا. ہونا وہ ہے جو بچے نے دیکھنا ہے. وہ دیکھے گا ابھی میرا باپ تو بزی ہے پیسے کمانے میں, یہی کام ہے, بس یہی کام. میں نے بھی یہی دیکھا تھا, تو یہی ساری زندگی گزار دی پیسے کمانے کے چکر میں, اچھی لائف کے لیے, بزنس امپائر بنانے کے لیے. تو جو بچے نے دیکھنا ہے اس نے وہی کرنا ہے. تو اس لیے آپ کی بہت مہربانی ہے. ہمیں یہ سب بچے بہت پیارے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب بچے ہمارے ساتھ اگلے 12 سال تک چلیں اور ایک جیسے چلیں, کیونکہ یہ بچے تقریباً ہم عمر ہیں. تقریباً اس پہلے بیچ میں تھوڑا سا زیادہ فرق ہے, لیکن جنرلی ہم عمر ہیں یہ بچے. تو اگر ایک بچہ کچھ کر سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کے ایک جیسے ذہن ہیں, سب کو اللہ نے ایک جیسے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, سب کو ایک جیسے والدین دیے ہیں, سب کو ایک جیسی جگہ دے دی ہے رائے فلاح میں. تو پھر یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ فرق اس وجہ سے آ رہا ہے کہ والدین اپنی محنت نہیں کر رہے. ہم 100% دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی 100% دیں. اگر آپ 90% دے رہے ہیں تو 100% کریں, اگر آپ 10% دے رہے ہیں تب بھی 100% کریں, کیونکہ 100% دیں گے تو راہ فلاح کا مشن کمپلیٹ ہوگا. اور اگر راہ فلاح کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹائم اور پیسہ
تو مسلمان ضائع نہیں کر سکتا. آج ہی ہم نے سنی ہے ڈاکٹر بلال فلپس کی بات. تو ہم تو پھر ٹائم اور پیسہ ضائع ہی کر رہے ہوں گے نا اگر ہم اپنا مشن نہیں حاصل کر رہے. مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو امپاور نہیں کر سکتے ہم. مسلمانوں اور پاکستانیوں کو دنیا کے لیڈر نہیں بنا سکتے. مسلمانوں اور پاکستانیوں کو جنت الفردوس نہیں دے سکتے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس مقصد کے راستے میں اگر کوئی آئے گا تو پھر ہمیں دکھے دل کے ساتھ انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا, جو ہم نہیں کہنا چاہتے. جزاکم اللہ خیراً. اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.